میرے محترم دوستو بزرگوں، یقیناً مجھے اس بات کا احساس ہے کہ آپ لوگ بڑی قربانی کے ساتھ بیٹھتے ہیں، جمع ہوتے ہیں۔ ہر جو پروگرام آپ لوگوں کے لیے طے کیا گیا، بڑی محنت اور محبت سے اور کوشش اور ایک خوش دلی سے آپ لوگ اس کو قبول کرتے ہیں۔ لیکن میرے بھائی، بات وہی ہے کہ یقیناً مشقت ہوتی ہوگی، لیکن ٹھنڈے ٹھنڈے پنکھے کے ساتھ قالین اور اچھی انداز کے ساتھ یہ ساری قربانی ہم دے رہے ہیں۔ اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ کوئی مشقت نہیں اٹھانی پڑتی حقیقت کے اندر، بلکہ صرف بیٹھنے کی مشقت، اور پھر سارا مقصد اس کا سیکھنا ہے، سکھانا ہے، بنانا ہے۔ اور یہ قربانی اگر ہم غور کریں تو حقیقت میں کچھ بھی نہیں، جو حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، تابعین، تبع تابعین نے جو اس دین کو سیکھنے کے لیے قربانیاں دیں، اس کا تو ہم قربانی کا قاف پہ بھی عمل نہیں کر رہے ہیں۔ تو اس لیے بہت اچھی بات ہے، بڑی خوشائن بات ہے، اور پھر اس کو ہم اور آپ معمولی نہ سمجھیں کہ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، اس پر اللہ رب العزت نے جو فیصلے فرما دیے ہیں، اور جو انشاءاللہ آخری دن فیصلہ ہوگا، روزانہ بھی ہو رہا ہے انشاءاللہ الحمدللہ، کہ معتکفین کے تو ویسے ہی روزانہ صاف صفا معاملہ، گناہ وغیرہ سب صاف ہو جاتے ہیں، روزانہ دھل رہے ہوتے ہیں الحمدللہ، کیونکہ وہ ہر چیز سے بالکل دنیا والوں سے، دنیا کی چیزوں سے بے نیاز ہو کر صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، تو اللہ تو ویسے ہی راضی ہو جاتا ہے اس سے۔ اور پھر آخری دن تو انشاءاللہ جو اعلان ہونا ہے وہ تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن بات وہی ہے کہ تھوڑی بہت اگر ہم اس چھوٹی سی قربانی کو اگر ہم نام بھی دے لیتے ہیں قربانی کا، چلو دے رہے ہیں ہم قربانی، تب بھی یہ ہمارے ہی فائدے کی چیز ہے۔ اللہ رب العزت دیکھیے یہ فضیلت اس انسان کو اللہ نے کیا عطا کی ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم نے عزت دی، شرافت دی، تکریم کی بنی آدم کی، اور اس کو وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی اور سمندر کی جتنی چیزیں جو لوگ ہیں سب پر اللہ نے اس کو فوقیت دی، برتری دی، اس کا کنٹرول اس کے ہاتھ میں دیا۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے اس کو مختلف قسم کے رزق عطا کیے، طیب، حلال، پاک۔ یہ تکریم اللہ رب العزت نے صرف اس انسان کو دی ہے۔ میں ہمیشہ سے بتاتا ہوں آپ کو کہ اگر اس کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں نا، وہ اس حضرت انسان، اس بنی آدم کی وجہ سے ہی اس کی عزت ہے، چاہے وہ سونا چاندی ہو، بڑے بڑے بنگلے ہوں، محلات ہوں، بڑے بڑے کاروبار ہوں، یہ مالز لے لیں، پکنک پوائنٹس لے لیں، یہ کس سے آباد ہیں؟ ان کی ویلیو کس سے بڑھ رہی ہے؟ اس انسان سے۔ اس انسان کو اس کائنات سے نکال دو، بس صرف ایک چیز ہے، ایک ہی تو مخلوق میں ایک حصہ ہے، ابھی تو سینکڑوں، لاکھوں، ہزاروں مخلوقات ہیں نا، ہزاروں مخلوقات اللہ کی ہیں، لیکن صرف ایک اس انسان کو نکال دو، بتائیے اس کائنات کے اندر کوئی حیثیت رہ جائے گی اس کائنات کی؟ کچھ نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اس انسان کی ویلیو ہے، عزت ہے، اور وہ کیوں ہے کہ کائنات کی ساری چیزیں اللہ نے اس انسان کے لیے بنائی اور اس انسان کو اپنے لیے بنایا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم،
اس اکرام کی توجیہ اللہ نے بتا دی کہ ہم نے جو اس کو شرافت اور عزت بخشی ہے وہ صرف اور صرف اس لیے کہ وہ مجھ سے ڈرتا ہے، اور اسی عمل کرنے پر اللہ کے اقوال، اللہ رب العزت کے احکامات پر اور اللہ رب العزت کے ڈر اور خوف کی وجہ سے، یہی وجہ ہے جو انسان عمل کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے اندر ایک طاقت اور ایک مخلوق کی ساری اللہ رب العزت پھر اس کے تابع بنا دیتی ہے، اس اللہ کے ڈر اور خوف رکھنے کی وجہ سے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت کے اندر سب سے بڑی طاقت اللہ رب العزت نے خلافت کے اندر عطا فرمائی تھی۔ 22,000 مربع میل کی مسافت پر اللہ نے ان کو پورا۔ انگریز مورخ نے لکھا ہے کہ اگر یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اس کا کوئی اور نائب اسی جیسا 10 برس اگر اور رہ جاتا تو پوری کائنات کے اندر، پوری دنیا کے اندر ایک کافر بھی نہیں بچتا۔ یہ انگریز مورخ نے لکھا ہے۔ کیوں؟ عدل و انصاف، اللہ کا ڈر اور خوف۔ تو کیا فرماتے تھے کہ اگر فرات کے نہر فرات کے کنارے پر ایک کتا بھی اگر بھوک سے مر جائے تو کل اللہ کی تجھ سے پوچھ نہ ہو جائے عمر۔ یہ ڈر و خوف تھا، یہ عدل و انصاف، یہ اللہ کا ڈر و خوف، یہ چیز تھی جس پر اللہ نے ان کو اتنی طاقت دی تھی کہ شیطان بھی اس راستے کو بدل لیتا تھا جس راستے سے حضرت عمر فاروق تشریف لے جایا کرتے تھے۔ یہ کیا چیز تھی؟ دیکھو جب ایمان نہیں تھا نا، ایمان نہیں تھا تو سوچ بھی گندی تھی، بری تھی۔ کیا اس کس ارادے سے نکلے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ قتل کرنے کے ارادے سے نکلے تھے۔ جب انسان کے سوچ اچھی ہو نا تو پھر آدمی کا عمل کرنا اس کے لیے اسی حساب سے ہوتا ہے، لیکن جب سوچ میں اللہ رب العزت نے تبدیلی دی، ایمان قبول کیا، تو پھر بیت اللہ کے اندر اکیلے کھڑے ہو کر ہے کسی کی ہمت روکے اب کوئی نماز پڑھنے سے میرے نبی کو؟ یہ کیا تھی؟ ایمان کی طاقت۔ ایمان کو ہم نے بہت معمولی سمجھ لیا، سمجھتے ہی نہیں ہے کہ بس کیا چیز ہے، کیا حیثیت ہے۔ انسان کو عزت اور شرافت اور طاقت اسی بنیاد پر ملی ہے۔ جب وہ انسان اللہ کا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ ساری مخلوق کو اس کے تابع بنا دیتے ہیں۔ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زمین ہل رہی ہے ان کے زمانے میں، ایک روایت میں آتا ہے ایک قول میں درہ اور ایک قول میں آتا ہے پاؤں، زمین پہ یوں مارا، اور ایک قول میں آتا ہے درہ اپنا، کہ اے زمین رک جا، کیا عمر تیرے اوپر انصاف نہیں کرتا؟ زمین رک گئی ہلنے سے۔ اللہ نے اس ایمان کی اتنی طاقت رکھی ہے، اعمال کی اتنی طاقت رکھی ہے کہ وہ دنیا کی وہ مخلوق بھی اس کے تابع بن جاتی ہے۔ جب انسان اللہ کا ہو جاتا ہے نا تو پھر ساری مخلوق اس کی ہوتی ہے، اور انسان کو تکریم اور عزت پھر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسی بنیاد پر ملی ہے۔ انسان کی سب سے بڑی سوچ یہی ہونی چاہیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سوچ تھی میری سوچ بھی وہی ہو جائے۔ یہ ہے سب سے بڑی عبادت انسان کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا سوچ تھی کہ ایک جو قیامت تک آنے والا جو آخری انسان ہے اس کا تعلق اللہ رب العزت کی ذات سے جڑ جائے۔
مخلوق کا تعلق خالق سے جڑ جائے. یہی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت تھی, یہی اللہ والوں کی محنت ہے, یہی تبلیغ کی محنت, دعوت تبلیغ کی محنت ہے, یہی ہر دین کے کام کرنے والوں کی محنت ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے کہ مخلوق کا تعلق اللہ سے جڑ جائے. تو انسان کو اللہ رب العزت نے جو عزت اور شرافت دی اور طاقت دی وہ اسی بنیاد پر دی. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ, جن کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے, کہ ان کے دور کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ایک نمونہ پیش کیا تھا عدل و انصاف, پرہیزگاری, تقوی. اور جب اوپر سطح پر یہ چیز ہوتی ہے تو نیچے اللہ رب العزت پھر مخلوق کے اندر بھی وہ چیز خود بخود پیدا کر دیتا ہے. مشہور واقعہ ہے کہ وہ ایک شخص سویا ہوا تھا, گڈریا, یہ بکریاں چرانے والا, اور دیکھا کہ بھیڑیا بکریوں کو کنٹرول کر رہا ہے, نگرانی کر رہا ہے. بھیڑیا تو بکریوں کو دبوچ رہتا ہے لیکن وہ نگرانی کر رہا ہے. وہ شخص وہاں سے گزر رہا تھا, بڑا حیران ہوا کہ یار یہ کون آدمی ہے, اس کی اتنی بڑی ولایت کہ اس کی بکریاں, وہ بھیڑیا, یہ تو ولی آدمی ہے, میں اس سے مل کے جاؤں گا. وہ سو رہا تھا. تھوڑی دیر کے بعد جب وہ اٹھا تو اس سے پوچھا, بھائی تیری کیا ایسی بات ہے کہ یہ تیری بکریاں ایک بھیڑیے سے کنٹرول میں ہے؟ کہا میرا کمال نہیں, یہ ہمارا جو امیر المومنین ہے, جس نے عدل و انصاف اور جس نے دین اور جس نے تقوی کی بنیاد پر قائم کیا ہوا ہے, یہ اس کی بدولت ہے کہ اللہ رب العزت نے اس بھیڑیے کے اندر بھی اللہ رب العزت نے نرمی رکھ دی ہے. اور کچھ دنوں ہی کے بعد اس بھیڑیے نے بکری کو اچک لیا. وہ شخص سمجھ گیا, راعی جو وہ ہے بکریاں چرانے والا, کہ لگتا ہے کہ امیر المومنین کا انتقال ہو گیا ہے. اور واقعی جب تاریخ معلوم کی گئی تو پتہ ہی چلا کہ ہاں واقعی ان کا انتقال ہو گیا. یہ ہے میرے دوستو, اللہ نے طاقت رکھی ہے اس ایمان کے اندر اور اعمال صالحہ کے اندر, جس کی بنیاد پر انسان کو اللہ نے عزت و شرافت دی. حدیث مبارکہ کے اندر آپ نے سنا ہوگا کہ جو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے طالب علم, اللہ رب العزت اس کے قدموں کے نیچے نورانی فرشتے اپنے پر بچھا لیتے ہیں. جو اللہ کے راستے میں جاتا ہے, اللہ کے لیے دین کو سیکھنے کے لیے نکلتا ہے, اس کے لیے مخلوق دعائیں کرتی ہیں, مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں, مخلوق, سمندر کی مخلوق, درند پرند چرند, سارے اللہ رب العزت ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں, فرشتے نورانی پر بچھاتے ہیں. کیوں؟ کیا ایسی بات ہے؟ حضرت مفتی ولی حسن صاحب رحمہ اللہ اس حدیث کے ذیل میں فرمانے لگے کہ بات اصل میں یہ ہے کہ یہ جو طالب علم یا یہ دین کو سیکھنے سکھانے والا جب نکلتا ہے نا, تو یہ دین کو ایسے نہیں, بس اس کو معلوم ہے کہ ان کو معلوم ہے مخلوق کہ یہ سیکھے گا, سیکھنے کے بعد اس پر عمل کرے گا, پھر یہ دوسروں تک اس دین کو پہنچائے گا, پھر لوگ اس سے ماحول بنے گا, لوگ عمل صالح کا ایک ماحول بنے گا, لوگ پھر دین کا ایک ماحول بنے گا, ہر شخص دین پر عمل کر رہا ہوگا, رحمتوں کا نزول ہوگا اللہ کی طرف سے. جب جس مقام پر اللہ اور اللہ کی بات ہو رہی ہوتی ہے, اللہ کی بڑائی بیان کی جا رہی ہوتی ہے, وہ جگہ فرشتے آسمان والے اس جگہ پر فخر کرتے ہیں, اور وہ روشن اور چمکتے ایسے ہی جیسے آسمان پر اوپر ہم ستاروں کو چمکتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. ہم اس وقت اس کو معمولی نہ سمجھے میرے بھائی, واللہ حقیقت کہہ رہا ہوں, اللہ کا رحمتوں کا نزول اس وقت ہمارے اوپر ہے. سوچے نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا, یہ یقین اگر نہیں کیا تو معاملہ خراب ہو جائے گا. ہے, ہو رہا ہے, یقین کا سارا جھگڑا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کر دیا وہ حق اور سچ ہے بھائی. یہ یقین ہی بنانا ہے, یہ یقین ہی تو سارا جھگڑا ہے. وجہ سے میں کل کہا تھا نا کہ آپ کہہ تو صحیح رہیں, لیکن بات سوچ کی ہے. وہی میں نے عرض کیا نا, تو رحمتوں کا نزول ہوگا تو اللہ رب العزت کی ساری مخلوق کو فائدہ پہنچے گا.
یہ جو کبھی دیکھا نا اپنے جانوری کتے بلیاں آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، چڑیا نوچے چوچے مار رہی ہوتی ہیں ایک دوسرے کو، کوے ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے ہیں، یہ اس کو کیا سمجھ رہے ہیں ہم؟ یہ حضرت انسان کی حرکتوں کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ جب یہ انسان بنتا ہے تو ساری مخلوق بنتی ہے میرے محترم، یہ انسان بگڑتا ہے ساری مخلوق بگڑتی ہے۔ ہم نے اپنی حیثیت کو سمجھتے ہی نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں آؤ کھاؤ پیو موزے کرو ایس مستی کرو نکل لو، کل کر لو، کل شریف ہو گیا، تیجا ہو گیا، سمجھ لو کام ہو گیا، ہم سمجھتے ہیں شاید یہی سب کچھ ہے۔ اللہ سے تعلق نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں میرے بھائی، جب اللہ سے تعلق نہیں ہے نا تو جب ہی ہمارے ہاتھوں میں دھاگے بھی بنے ہوئے ہوتے ہیں اور انگلیوں میں انگوٹھیاں چل رہی ہوتی ہیں اور سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ فلاں بابا نے دیا تو کام ہو جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان اللہ رب العزت سے تعلق ہٹا لیتا ہے نا تو جس سے تعلق جوڑتا اللہ کہتا ہے اللہ اس کو حوالے کر دیتا ہے۔ اسی لیے علماء نے اس کے ذیل میں بات لکھی ہے کہ آج کی اولاد ہماری نافرمان کیوں ہے، اس کے توجیہ میں لکھا ہے، علماء نے بزرگوں نے لکھا ہے، فرمایا کہ وجہ یہ کہ اولاد کی نافرمانی کی وجہ وہ تو ایک وجہ ہے ہی کہ بھائی ہم نے اس کو دین نہیں سکھایا، سیدھی سی بات یہ بنیادی چیز ہے، لیکن دین نہ سکھانا کا جو نقصان ہوا وہ یہی ہوا کہ ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا، ان کو ساری تعلیمات دیں، ان کو ساری دنیا کی ہر چیز سکھلانے کی کوشش کری، سارے ٹیوٹر رکھنے کی کوشش کرے، ہر سبجیکٹ کے لیے الگ سارے کام کروائے، اعلیٰ تعلیم کے لیے اس کو اعلیٰ جگہ پر بھیجا، امریکہ بھیج دیا یورپ بڑے خوشی فہمی کے ساتھ، اور جب واپس آیا تو باپ کو باپ پہچانے سے بھی تیار نہیں ہے، بہت معذرت کے ساتھ۔ یہ ایک واقعہ نہیں، دو واقعے نہیں، بے شمار واقعات ہیں۔ جب اولاد کو دین نہیں سکھایا تو پھر یہی سب چیز ہوں گی نا۔ تو مخلوق جب ہم نے اپنی اولاد کے تابع بن گئے، اللہ کو چھوڑ دیا، جیسے وہ کہہ رہے ہیں چلتے جا رہے ہیں، جیسے وہ چلا رہے ہیں چلتے جا رہے ہیں۔ اولاد آج ماں باپ کو انگلیاں پکڑا کے چلا رہی ہوتی ہے، یہ چیز چاہیے، یہ چیز نہیں چاہیے، یہ چیز اچھی نہیں، یہ چیز یوں ہے یوں ہے، وہ تو جوان ہو جاتے ہیں، بڑھا عمر گزر جاتی ہے، باپ بڑھا ہو جاتا ہے، کہتے ہیں اب میں کیا کروں، تو میں ہوں ان کے تابع۔ تو وہ تابع ایسے نہیں ہوا، اللہ کو چھوڑا، اللہ نے مخلوق کے حوالے کر دیا، چل بھائی تو اسی کی اولاد کی سن رہا تھا نا، اولاد ہی کی رہے۔ اور اگر اولاد فرما بردار بنانی ہے، اپنی کوشش تو سب کو کرنی ہے نا، باقی تو جو مقدر کی اس کا تو کوئی نہیں لا سکتا، لیکن پھر بھی کسی نہ کسی درجے میں جب اولاد کو آپ دین سکھائیں گے، دین بتلائیں گے، تو پھر وہی آپ کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں گے، زندگی میں بھی آپ کی خدمت کے لیے تیار ہوں گے، ورنہ اولڈ ہاؤس الحمدللہ کھل گئے، کوئی ٹینشن کی بات ہی نہیں ہے، 5,000 روپے مہینہ 10,000 روپے مہینہ دے دیں گے، پھر یہی ہوتا ہے۔ سنتے رہتے واقعات میں، اور آپ کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں، ہمارا آپ سنتے رہتے دیکھتے رہتے، وہ ایسے نہیں بن گئے۔ اس اولاد کو کیا تربیت کری، اس اولاد کو ہم نے کیا سکھلایا، وہی ہم کاٹ رہے ہیں، جو بویا تھا وہ کاٹ رہے ہیں میرے بھائی، کسی کو مرید الزام ٹھہرانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ رب العزت نے اس دین کے اندر ہی یہ ساری چیزیں رکھی ہیں، یہ طاقت، یہ ساری صلاحیتیں، یہ ساری مضبوطی، یہ ساری صفات، ماں باپ کی فرما برداری، غمخواری، دلوں کے اندر جو ہے وہ محبت، آپس میں تعلق، رشتہ داری کا نبھانا، ایک خیر خواہی کا جذبہ رکھنا، سامنے والے کے کام آنا، کسی کی مدد کرنا، یہ ساری چیزیں کس میں ہیں؟ اس دین کے اندر اللہ نے رکھی میرے دوست۔ اعمال کے اندر اثرات ہیں، اللہ نے طاقت رکھی ہے اعمال کے اندر۔ دین زندگیوں سے نکل جاتا ہے، آدمی پریشان رہتا ہے، اور پھر کہتا ہے کسی نے کچھ کر دیا، فلانے نے جو کر دیا، اب عاملوں کی جیب بھر رہا ہوتا ہے، پہلے اپنی جیب گئی، وہ نقصان ہوا، اب ان کی جیبیں بھرنے کے لیے مزید نقصان کر رہا ہے، وہ مقروض ہو کر گیا تھا کہ میرا قرضہ اتر جائے، مزید مقروض ان کے لیے ہو جاتا ہے،
وہ قرضہ ورضہ اتار نہیں سکتے، ان کے ابا نہیں اتار سکتے، وہ کیا قرضہ اتاریں گے؟ وہ تو لینے کے لیے بیٹھے ہیں، وہ دینے کے لیے تھوڑی بیٹھے ہیں۔ لوگ بیوقوف بن رہے ہیں، وہ بنا رہے ہیں۔ جب آدمی اللہ کا نہیں ہوتا ہے تو پھر مخلوق کے حوالے اللہ کر دیتا ہے۔ پھر کوئی انگوٹھیوں پہ کام چلا رہا ہوتا ہے، کوئی گنڈوں پہ چال چل رہا ہوتا ہے، کوئی کالا دھاگے پہ ہو رہا ہوتا ہے، کسی چیز پہ چل رہا ہوتا ہے، کسی کے پاؤں بنے ہوئے جکڑے ہوئے ہوتے ہیں پاؤں میں الٹی سیدھی چیزوں سے۔ یہ باطل کی محنت ہے میرے دوستوں۔ جب اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا تو یہی ہوگا نا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ یہ اولاد بھی اور یہ مال بھی، یہ انسان کو، اگر آدمی اللہ سے دور ہو، یہ دور کرنے کا سبب بنتے ہیں، یہ دور کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ وہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف فرماتے، حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما تشریف لائے تو آپ علیہ السلام ممبر سے اترے اور ان کو اٹھایا، کندھے پہ لے لیا، فرمایا کہ جس کا مفہوم ہے کہ یہ اولاد، آپ علیہ السلام کو محبت تھی نا، یہی انسان کو بزدل بناتی ہے اور یہی انسان کو بخیل بناتی ہے۔ اسی کی وجہ سے آدمی جو ہے نا اپنی اولاد کی وجہ سے ساری چیزیں، یہ قرآن نے کہا کہ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہیں روکے نہیں ان سب چیزوں سے، یہ ذہن میں رکھو، لیکن وہ تبھی نہیں روکے گی جب تم اس کا مصرف صحیح کرو گے، اپنی اولاد کو صحیح جگہ لگاؤ گے، اپنے مال کو صحیح جگہ لگاؤ گے، تو پھر تمہارے لیے اللہ کی یاد سے وہ تمہیں غفلت میں نہیں ڈالے گی، ورنہ پھر وہ تمہارے لیے فتنہ بنے گی، پھر وہی اموال، وہی مال، وہی اولاد تمہارے لیے فتنہ بنے گا۔ اور یہ سوچو کہ یہ دنیا تو فانی ہے بھائی، اس سے کیا محبت لگانی، یہ تو وقتی محبت ہے، یہ تو فانی چیز ہے۔ بزرگوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کتاب کے اندر، ایک شخص تھا بڑا مالدار، بڑا ٹھیک ٹھاک پیسہ اللہ نے دیا اس کو، اس نے اپنے ایک محل بنایا خوبصورت سا، زبردست قسم کا، دربان وربان ہٹو بچو جو کچھ ہو سکتا کیا، پھر ایک پروگرام کیا، جشن، بہت بڑا ایک پروگرام کیا گھر کا، محل کا اپنا۔ ابھی جہاں محل کے درمیان ابھی جشن جاری تھا کہ دروازے پہ کھٹ کھٹ دستک ہوئی دور سے، دروازے جا کے پوچھا کون، تو دیکھا ایک صحیح سادہ کپڑے میں بالکل عجیب حالت میں ایک شخص کھڑا ہے، کہا مجھے تیرے مالک سے ملنا ہے۔ دربان نے کہا جا بھائی جا، فقیر مانگنے کے لیے آ گیا، ابھی تو وہ دربان ابھی تو اپنے محل میں جو ہے وہ ان کا رقص و سرور چل رہا ہے، تو کہاں سے بیچ میں آ گیا، دروازہ بند کر دیا۔ تھوڑی دیر میں پھر دروازہ کھٹکھٹایا اس نے، پھر وہی ہوا، پھر انہوں نے اس کو بند کر دیا۔ تیسری مرتبہ اس نے کھٹکھٹایا تو اس نے دروازے کو دھاڑ سے کیا اور سیدھا چلا گیا دوڑتا ہوا، اور سیدھا مالک کے پاس جا کے تخت پہ جا کے بیٹھ گیا۔ وہ ایک دم ہکا بکا، کون ہے شخص، تم کون ہے، کون ہو تم؟ اس نے کان میں جا کے کہا میں ملک الموت ہوں۔ اس کا سننا تھا کہ ہوا خراب، یہ کون، تم کیسے آ گئے، تمہارا وقت ہو گیا، اچھا مجھے اب مہلت دے دو۔ کہا مہلت تو دی تھی تمہیں اب تک، اور کیا تھا اتنے عرصے تمہیں مہلت۔ حدیث میں بھی آتا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ یہ جو آدمی کہتا ہے نا کہ مجھے یہ اچانک ہو گیا معاملہ، اچانک نہیں، یہ مہلت ہے، پہلے انسان کو انڈیکیٹ پہلے سے مل رہے ہوتے ہیں، کوئی بیماری آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی تکلیف آ گئی، یہ سب انڈیکیٹ ہوتے ہیں آدمی کو کہ بھائی تیار رہو، کسی لمحے بھی آ جاتا ہے، آ سکتے ہو، کسی کو کسی اعتبار سے کسی اعتبار سے سمجھایا جا رہا ہوتا ہے، آنن فانن کوئی معاملہ کسی کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، ہر ایک کا وقت لکھا ہوا ہے۔ لیکن یہ ساری دیکھیں نا پیشن گوئیاں جو بتائی جا رہی ہیں حدیث میں، جو بہت سارے واقعات جو ابھی قیامت قائم نہیں، اس کی چیزیں بتائی جا رہی ہوتی ہیں نا کہ یہ ہوگا، یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوگا، یہ کس کے لیے بیان کیا گیا بھائی، اور کیوں بیان کیا گیا؟ اسی لیے تو بیان کیا گیا کہ ہم سمجھ جائیں یہ ہونے والا ہے، یہ ہوگا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں شاید قصے کہانیاں ہیں، لطیفے ہیں، بات ہوگی ختم ہو جائے گی۔ یہ ہمیں اور آپ کو میرے بھائی بتایا گیا ہے، یہ سوالات جو بتائے گئے ہیں کہ قبر میں کیا سوال ہوں گے، وہ ہوں گے، مانو یا نہ مانو بھائی، مانو یا نہ مانو، ہم جائیں گے اور قیامت کے دن ہم سے 4 سوالات ہوں گے، ہم مانے یا نہ مانے۔ زندگی کہاں گزاری، علم پر کیا عمل کیا، مال کہاں کیسے کمایا، پوچھو کہ بھائی مزے نہ کرو، ہم سمجھے نہیں بس جو چاہو کرو، جیسے چاہو کما لو، ایسا نہیں ہوتا بھائی۔
یہ سب سوالات کیوں بتائے گئے؟ مجھے اور آپ کو تیاری کے لیے بتائے گئے نا کہ یہ ہوں گے، جو جس طرح چاہو کر لو، لیکن آدمی کو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، بس یہ ہے اصل چیز ہے میرے بھائی۔ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان نام ہی امید اور اللہ کے ڈر کے درمیان کی چیز ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے نا اس حدیث کے بارے میں سن کر کہ ہاں اگر اس روئے زمین پر اگر اللہ رب العزت یہ اعلان کر دیں کہ کوئی بھی شخص جنت میں نہیں جائے گا، کوئی شخص جنت میں نہیں جائے گا سوائے ایک کے، فرماتے تھے مجھے امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں گا، حضرت عمر فاروق فرمائے گا۔ اور اگر یہ اعلان ہو جائے کہ سارے کے سارے جنت میں جائیں گے سوائے ایک کے، وہ جہنم میں جائے گا، کہا مجھے ڈر ہے کہ شاید وہ میں نہ ہوں۔ تو بھائی ڈرتے ڈرتے چلنا ہے، ڈرتے ڈرتے چلنا ہے، کرتے کرتے چلنا ہے، کرتے کرتے مرنا ہے، اسی کا نام ہے توبہ۔ بھی اسی لیے تو رکھی گئی ہے نا، توبہ کیا چیز ہے؟ یہی تو نام ہے نا کہ آدمی اللہ سے معافی مانگے اور آئندہ سے عزم کر لے، پھر انسان ہے عزم ٹوٹ جائے گا پھر دوبارہ کر لے، انسان ہے غلطی ہو گئی عزم تو کر لیا مضبوط، نہیں کروں گا اب یہ کام، انشاءاللہ اللہ بچائے گا، اللہ نے معاف بھی کر دیا انشاءاللہ۔ توبہ بھی اسی چیز کا نام ہے کہ پچھلے پر ندامت ہو، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو۔ توبۃ النصوح، سچی توبہ اسی کو کہا گیا۔ تو اللہ سے تعلق کو جوڑنا میرے بھائی، پھر اللہ رب العزت طاقت عطا فرماتے ہیں، پھر اللہ رب العزت جو ہے وہ ایمان جو ہے نا پھر آدمی کا جو مضبوط ہوتا ہے اعمال صالحہ کرنے کی بنیاد کے اوپر، تو پھر اللہ رب العزت میرے دوستوں پھر عزت دیتے ہیں، پھر عزت اللہ رب العزت دیتے ہیں۔ پھر وہی میں نے کل بھی پڑھی تھی کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ پھر اللہ رب العزت کہاں سے دے رہا ہوتا ہے کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا، کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب کے بارے میں حضرت ہمارے اکثر فرماتے ہیں، حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب کا نام تو حضرات نے سنا ہوگا، ہمارے تبلیغ کے بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں۔ ہمارے حضرت اکثر فرماتے ہیں، کہہ رہے ہیں میں نے خود اپنی آنکھوں سے بھی اس کا مشاہدہ کیا ہے اور اس بندے نے بھی تھوڑا سا مشاہدہ کیا ہے۔ اللہ کا کرم ہے، بزرگوں کی زیارت ہوئی، اللہ نے ان کو موقع دیا، ان کے گھر کھانا بھی کھایا، ان کے پیالے سے سالن بھی کھانے کو اللہ نے موقع دیا ہے الحمدللہ۔ یہ مطلب یہ کوئی اس کی بات نہیں بتا رہا میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ والوں کی۔ فرماتے تھے کہ ان کا ایک دستور تھا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مال کی جب آدمی حیثیت نہیں سمجھتا اور اللہ سے تعلق ہوتا ہے تو اللہ یہ سب کچھ آگے پیچھے کر رہے ہوتے ہیں آدمی کے۔ کہ مدینہ منورہ میں رہائش پذیر تھی تو ان کا یہ دستور تھا کہ جب بھی کوئی وہاں پہنچتا تھا تو ان کے دعوت کے بغیر کھانے کی دعوت پر کوئی جا نہیں سکتا تھا، اور اگر دعوت کا کوئی موقع نہیں ملا، یعنی کوئی فوراً جا رہا ہے، کل جا رہا ہے، ابھی فوراً جا رہا ہے، تھوڑی دیر کے بعد جا رہا ہے، تو کچھ نہ کچھ ہدیہ جیب سے نکال کے ضرور ملتا تھا، پکی بات ہے۔ اور عجیب ان کا معمول تھا، فرماتے ہیں حضرت کے اندر جیب اندر ہوتی، جیسے ہماری جیب ہے نا اندر جیب تھی، میں نے بھی دیکھی ہے اور بہت سے ساتھیوں نے دیکھی ہوگی، وہ یوں اندر بٹن کھولا، جیب میں ہاتھ ڈالا، ایسے یوں نکالا، 100 ریال یوں دے دیا اس کو، 100 ریال، آج بھی 4000 روپے کا ایک نوٹ ہے، اور یوں نکالا یوں دے دیا، یا تو دعوت ہے اور دعوت نہیں تو یوں جیب میں ہاتھ ڈالا، یوں 100 ریال یوں دے دیا۔ یہ بظاہر سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن جب آدمی کے اندر اللہ رب العزت وہ صفات پیدا کر دیتا ہے نا، اور ہم اور آپ دعا کریں اللہ ہمارے اندر بھی وہ صفات، ہم بھی اللہ سے تعلق جوڑیں تو بھائی پھر یہ دنیا سب آگے پیچھے ہوتی ہے میرے پیاروں، کچھ نہیں ہوتی، کوئی معنی نہیں رکھتی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ اللہ رب العزت ساری دنیا کو اس کے تابع بنا دیتا ہے بھائی، لیکن وہی بات ہے نا کہ تھوڑی سی ہمت کرنی ہوتی ہے، تھوڑا سا اللہ سے اپنا تعلق آدمی کو جوڑنا ہوتا ہے، پھر اللہ رب العزت میرے محترم دوستو یہ آدمی سیکھ کر سارے کام کرنے والا بنے، آدمی اپنے اندر یہ پیدا کرے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، مجھے دین سیکھنا ہے، مجھے دین پر عمل کرنا ہے۔ ہم لوگ تو بس یوں سمجھتے ہیں کہ آنن فانن سارا کام ہو جائے، 2 رکعت نماز پڑھی اور وہی کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اب وہی آئے گی ہمارے اوپر، ایسا نہیں ہے بھائی، کچھ تھوڑا سا اللہ کے ساتھ آدمی
وہ تو حدیث میں آتا ہے نا کہ جب آدمی اللہ سے اپنا تعلق جوڑتا ہے ایک بالش تو اللہ رب العزت پھر اس کے بعد 2 بالش آتے ہیں نا. آئیں تو طلب تو پیدا کریں میرے بھائی, طلب تو پیدا کریں. اور طلب میں نے آپ کو کہا ماحول سے پیدا ہوتی ہے, اچھے ماحول کے اندر آدمی بیٹھتا ہے تو پیدا ہوتا ہے. یہ آپ کے لیے ساری کوششیں کی جا رہی ہیں کہ آپ یہ بھی سیکھ لیں, یہ بھی سمجھ لیں, یہ بھی عمل کرنے کی کوشش کر لیں, یہ بھی کر لیں. بظاہر تھوڑی سی مشقت نظر آ رہی ہے, میں نے عرض کیا وہ بھی مشقت نہیں کرے, ٹھنڈے ٹھنڈے پنکھوں کے اندر, یار لائٹ بھی چلی جائے پھر بھی الحمدللہ چل رہا ہے معاملہ. کتنا اللہ کا کرم ہے بھائی. وہ تو پاؤں پہ ورم ایسے تھوڑی زخم پڑوا دیے انہوں نے محنتیں کر کر کے, ایسے تھوڑی ہو گیا. راتوں کو اٹھ کے مشقتیں اٹھائیں ایسے تھوڑی ہو گیا بھائی. انہی کی بنیاد, انہی کی قربانی کی بنیاد پر آج ہم تھوڑا بہت کھا رہے ہیں, مزے کر رہے ہیں میرے بھائی. انہوں نے دین تک محنت کری, قربانی کری, تو ہمیں آج ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ یا مسجدوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب ہم تھوڑی سی اگر محنت کر لیں گے, تھوڑی سی کوشش کر لیں گے میرے بھائی, تو انشاءاللہ ہماری نسلوں کے اندر آگے دین پہنچ جائے گا. ذرا باہر نکلے تو پتہ چلے میرے دوستوں کہ کیا اس وقت لوگوں کی کیفیت ہے. پتہ ہی نہیں لوگوں کو بھائی. مسائل کا کبھی کبھی وہ میرے ساتھ مسائل کے لوگ پوچھ رہے تھے, بعض اوقات اتنا حیران کن سوال ہوتا ہے کہ اتنی آسان اور اتنی وہ بات جو ایک عام مسلمان کو, ہر ایک بچے کو نہیں پتہ ہونی چاہیے, پتہ ہی نہیں ہے, پتہ ہی نہیں ہے. غسل کے فرائض پتہ ہی نہیں ہے. یہ تو بنیاد ہے نا ہماری مسلمان کی, پتہ ہی نہیں ہے ہمیں کہ کلی کرنا, ناک میں پانی ڈالنا, پورے جسم پہ پانی بہانا یہ فرض ہے, ورنہ غسل ہی فرض نہیں. جب غسل فرض نہیں تو عبادت کہاں ہوں گی ہماری درست؟ کیونکہ ساری عبادات وضو اور پاکی پر موقوف ہیں. ساری عبادات, کوئی بھی عبادت اٹھا کے دیکھ لو. تو جب وہی چیز نہیں ہوگی تو معلوم چلا کہ سب چیزیں غارت میں جا رہی ہیں بھائی. تو یہ کون سیکھے گا, کون سیکھے گا میرے بھائی, کب سیکھے گا؟ آنکھ بند ہونے کے بعد بڑی خطرے کی بات ہے میرے بھائی. تو یہ جو موقع آپ کو اللہ نے, پھر میں کہتا ہوں بھائی, سیکھنے کے سکھانے کے موقع, اس سے فائدہ اٹھاؤ. مخلوق کو کلمہ بھی نہیں پتا بھائی, کلمہ بھی نہیں آتا, پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو. ہم تو اپنی نمازوں پر بڑے مطمئن اور بڑے خوش ہیں کہ سمجھ لیں او بھائی معذرت کے ساتھ, بہت معذرت کے ساتھ ہماری نمازیں بھی درست نہیں ہیں. اگر پوچھنے بیٹھ جائیں نا ابھی تو پتہ چل جائے گا کہ نماز میں فرائض کتنے ہیں. مطلب اس نماز پہ مطمئن, نماز پہ بتا رہا ہوں میں, جو ہم اپنی نماز پر جس نماز پر مطمئن ہے اس کا بتا رہا ہوں میں. فرائض بھی نہیں پتہ ہوں گے, واجبات بھی نہیں پتہ ہوں گے. میں امتحان نہیں لے رہا کسی کا, نہ پوچھ رہا ہوں, ایک گھبراؤ نہیں, لیکن بتا رہا ہوں کہ خود سوچ لو کہ واجبات نماز اس میں اتنے بڑے مجموعے میں سے کس نے کتنے کو یاد ہے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اگر یاد نہیں ہے تو نماز خراب ہو رہی ہوگی نا, کیونکہ واجب چھوٹ رہا ہوگا, پتہ ہی نہیں چل رہا ہوگا. یہ بنیادی چیز ہے میرے بھائی, یہ فرائض, یہ واجبات, یہ سنتیں, یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم نہیں صحیح کریں گے تو ہماری نسلوں میں, اولادوں میں ہم کس کو اس کے سکھائیں گے؟ پھر وہ کیسے چلے گا؟ قرآن کو ہم نہیں سیکھیں گے تو کون سیکھے گا؟ یہ ساری چیزیں ماحول سے آدمی سیکھتا ہے. پھر وہی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو یہ موقع دیا ہے, اس سے پھر فائدہ اٹھا لیں. ایسا نہ ہو کہ 4-5 دن گزر گئے, 4-5 دن اور گزر جائیں گے, ٹائم پورا ہو جائے گا, نکل جائیں گے, واپسی پہ انشاءاللہ گلوں میں ہار ہوگا. ہاں بس الحمدللہ ایک دعوت ہوگی بڑی سی کہ اعتکاف کر کے باہر آئے میرا بچہ, میرا بھائی, میرا فلانا. نہیں میرے دوست, یہ تو بڑے خطرے والا ہو جائے گا. پھر یہ معاملہ تو خطرے والا ہو جائے گا کہ موقع بھی اللہ نے دیا, چناؤ کا بھی ہوا, پھر ہم اس سے نہیں گئے. تو ہم سیکھیں, سکھائیں, اللہ رب العزت سے تعلق کو جوڑیں, اللہ رب العزت سے اپنے جو ہے وہ پھر منوائیں اللہ سے اپنے آپ کو. پھر دیکھو اللہ ہماری کیسے مانے گا. دنیا تو میرے دوستو آنی ہے, دنیا تو جو مقدر میں ملنی ہے وہ مل کے رہے گی بھائی, لیکن دین بقدر مشقت ہے. دنیا بقدر مقدر ہے, دین بقدر مشقت ہے. آج ہم نے کہا کہ نہیں, دنیا بقدر مشقت ہے, دین بقدر مقدر ہے. جتنا ملنا ہوگا ٹھیک ہے, جتنا اللہ توفیق دے گا کر لیں گے. بہت معذرت کے ساتھ, بہت معذرت کے ساتھ, بے طلبوں کے لیے کوئی توفیق نہیں اللہ کے پاس. معذرت کے ساتھ آپ کو سچ بتا رہا ہوں, میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں اگر طلب ہوتی تو ابو طالب مسلمان نہیں ہو جاتا. طلب ہی تو نہیں تھی. تو توفیق نام کیا چیز ہے بھائی؟ توفیق صاحب کیا چیز ہے؟
بھائی توفیق صاحب اپنی طلب کا اظہار کا نام ہے بھائی. پھر دیکھو اللہ کی طرف سے ہے. اللہ یہ تو کہہ رہے ہیں ایک بالش آؤ تو دو بالش آؤں گا, چل کر آؤ تو دوڑ کر آؤں گا. ورنہ اللہ کی ذات بڑی بے نیاز ہے, بہت غیور ذات ہے, اس کو پرواہ نہیں ہے ہماری اور آپ کی, نہ اس کو ضرورت ہے نہ اس کو ضرورت ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو ہمارے عبادات کی, ہمارے ساری چیزوں کی, یہ اٹھنے کی, یہ بیٹھنے کی, یہ تراویح کی, یہ روزے کی, کوئی ضرورت نہیں میرے بھائی. یہ سب میری ضرورت ہے, اس کو سمجھو. توفیق کہتے جان چھڑانے کی ضرورت نہیں ہے. بھائی توفیق صاحب آئیں گے تو سارے کام ہوں گے, بھائی توفیق صاحب آئیں گے تو ٹھیک ہے, اللہ اس کو توفیق دے گا تو میرا باس مجھے تنخواہ دے دے گا, میں گھر میں بیٹھتا ہوں آرام کرتا ہوں, اللہ اس کو توفیق دے دے گا. کبھی سوچا ہے اس بھائی توفیق صاحب کو؟ کسی نے نہیں سوچا. اس دین کے معاملے میں توفیق پہ چلی جاتی ہے کہانی, جبکہ وہ دنیا تو مقدر میں جو لکھی ہے وہ مل کے رہے گی, اور جو نہیں لکھی وہ نہیں ملے گی. اور دین پہ آپ تھوڑی سی کوشش کرو گے تو میرے دوستوں پھر اللہ کے فیصلے اللہ کی طرف سے آئیں گے. بس یہی چیز, یہی عرض بار بار ہے میرے بھائی کہ سیکھ لیں, سمجھ لیں, اللہ سے تعلق جوڑ لیں, تو انشاءاللہ دنیا بھی سنتوں کی اتباع کی نیت کرو میرے دوست. اتباع سنت تلاش کرو, ڈھونڈو کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے. ہماری حالت تو یہ ہوتی ہے معذرت کے ساتھ کہ ہم دشمنان اسلام, دیکھو ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے ہمیں, اللہ ان کو بھی ہدایت دے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو لان تان کرو یا ان پہ کفر کے فتوے لگاؤ, یہ نہیں کہہ رہا, لیکن باطل کی چال میں بتا رہا ہوں آپ کو. ہم تو دعائیں گو ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو بھی دین کی ہدایت دے, اللہ تعالیٰ ان کو بھی دین کی سمجھ, اللہ تعالیٰ ان کو بھی اسلام کی دولت سے نوازے, اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایمان کی دولت سے نوازے. لیکن رکاوٹ میں اور آپ بنے ہوئے یہ بھی ذہن میں رکھ لینا. ان کو ایمان کے وہ تو دیکھ رہے ہیں, اچھا یہ اعزاز صاحب جیسے اگر مولوی ہے تو بس ٹھیک ہے, نہیں چاہیے ہمیں ایسا مولوی, پھر اسلام لانے کی کیا ضرورت ہے. ہماری تو یہ حالت ہے, ہم تو خود رکاوٹ بنے ہوئے. لباس ہو وہ بھی غیر مسلموں کا, شکل و صورت ہے وہ بھی غیر مسلموں کی, معاملات ہیں وہ بھی غیر مسلموں کے, لین دین ہے وہ بھی غیر مسلموں کا, سود پہ کام ہو رہا ہے, اور پھر اللہ کی مدد کے لیے دیکھ رہے ہیں کہ اب آئی اب آئی اب آئی. وہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہ ٹیلی نار کے خلاف خوب لارے بازیاں چل رہی تھی, خوب کفر کے وہ ہو رہی تو باتیں ہو رہی تھی, اور پینٹ شرٹ پہن کے ہو رہا تھا, لباس انہیں کا تھا, چہرے پورے انہیں کے تھے. وہ کہیں گے اور مظاہرے کرو, ہاں ایسے لوگ تو چاہیے ہمیں, یہی تو کام کے ہمارے, یہی ہمارے کام کر رہے ہیں. ٹیلی نار کو بند نہیں کرا سکے, خود ہی بند ہو گئے. میں بند نہیں کروا رہا ٹیلی نار کو, میں آپ کو بتا رہا ہوں اس قسم کی چیزوں سے, نعرے بازیوں سے نہ اسلام پھیلا تھا, نہ پھیلا ہے, نہ پھیلے گا بھائی. یہ بتا رہا ہوں میں آپ کو, نعرے بازی نہیں چاہیے, فتوے کفر کے فتوے لگانے سے کچھ نہیں چاہیے. دعائیں کرو, ان کے لیے محبت پیدا کرو, ان کے لیے نرمی کا پرویر پر رکھو, آپس کے اندر تعلق رکھو کہ اللہ ان کو بھی اللہ ہدایت دے. اور جو ہمارا مسلمان بھائی نہیں چل رہا اس کے لیے بھی اس کو برے نگاہ سے نہیں دیکھو, اس کو بھی. وہ ہمارے استاد محترم کہا کرتے جب اس قسم کے کسی آدمی کو دیکھتے تھے نا, ٹائی بھائی وہ بوش ہو لگا کے, کہتے تھے میرے بھائی یہ قابل نفرت نہیں, یہ قابل رحم لوگ ہیں. یہ فرمایا کرتے تھے ہمارے استاد کہ یہ قابل رحم لوگ ہیں, ان کے پاس تو خود جایا کرو, ان کو تو خوب پیار محبت سے لیا کرو, یہ قابل نفرت نہیں ہے. تم سمجھو کہ ان کو تو اٹھا دو, یہ تو انگریز ہیں, فلاں دماغ نہیں. تو یہ جذبہ, یہ فکر تبھی تو پیدا ہوگی نا میرے بھائی, جب ہم اپنے اندر اپنے دل کی صفائی تو کریں, ہم اپنے دل کے اندر ایک اللہ کی محبت کو دل میں بٹھانے کی کوشش تو کریں, پھر اللہ رب العزت میرے دوستوں یہ سارے مسئلے ہمارے آسان کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھنے کی, دین کو سیکھنے کی, دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور آپ تمام حضرات کو بھی اللہ رب العزت یہ توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العزت آپ لوگوں کے لیے بھی اس ساری چیزوں کو جو آپ کوششیں کر رہے ہیں, محنتیں کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے, اللہ تعالیٰ استقامت نصیب فرمائے. یہ بھی دعا کیا کرو, اللہ جو جتنی بھی توفیق آپ کی مل رہی ہے, مل گئی, اللہ تو اس کو مجھے استقامت نصیب فرما. استقامت مطلب اللہ مجھے اس پر قائم و دائم فرما. یہ دعا بہت بڑی نعمت ہے, یہ دعا بہت بڑی نعمت ہے. اگر آدمی اس پر استقامت مل گئی تو سب کچھ مل گیا, استقامت نہیں ملا تو بڑا مسئلہ خطرے کا ہے. استقامت کی دعا کرو کہ اللہ مجھے آخر تک, موت تک, اللہ مجھے اس میں استقامت نصیب. اور وہ استقامت ماحول سے ہی ملتی ہے میرے بھائی, پھر وہی بات آ گئی گھوم پھر کر, یہ استقامت ماحول سے ملتی ہے. بار بار آدمی کرتا رہتا ہے, کب کرتا ہے جب اس کو ماحول میں دیکھتا ہے. تو ماحول سے اپنے اندر آپ نے آپ کو پیدا رکھیں, ماحول کے اندر جوڑ کے رکھیں, ماحول کے اندر زندہ رکھیں,
تو ہم انشاءاللہ استقامت دیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. کہ ساتھی کو کچھ پوچھنا ہے تو